أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فرمایا ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو آپ دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھیڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کریں گے اور ان سے کہیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرمایا انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فرما بردار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصوروار نہیں ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں ہاں اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم کو ہمیشہ رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا جو لوگ آج اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے دین کی طرف چل رہے ہیں یا اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کے لیے وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. اللہ پاک نے جن باتوں سے منع کیا ہے ضد میں آ کر وہی کام کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمایا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور فرمایا کہ موت کے وقت وہ جو ان کے شرکاء ہیں فرمایا وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے. اس لیے فرمایا گیا جو دین کا مذاق بناتے ہیں دین کو نقصان پہنچاتے ہیں شرک کرتے ہیں فرمایا نہ یہ کام کرو نہ ان جیسوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. آج خود اندازہ لگاؤ بلکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ،
یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتارا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حق تو یہ ہے، ایمان والا جب اللہ کا قرآن سنتا ہے وہ کہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صدق اللہ۔ اللہ پاک نے بالکل سچ ارشاد فرمایا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تائید بھی کرتا ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی ہر بات کو سنوں، اللہ کے کلام کو سنوں، اور اللہ کے کلام کی فرمایا کہ پیروی کروں، کہنا مانوں۔ میرے دوستو، خود اندازہ لگاؤ، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جو اہل حق ہیں، جو اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر نقشہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخ والے دوزخ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ دنیا کے اندر دو آپس میں دوست ہیں، ان میں ایک جنت میں چلا گیا، ایک دوزخ میں چلا گیا۔ وہ جنتی پوچھے گا کہ میرا دوست مجھے نظر نہیں آ رہا، بتایا جائے گا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ فرمایا جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، فرمایا کیا وجہ بنی تم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنم میں جلنے والے کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے تھے ہم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ خود اندازہ لگا، جو دین کو نقصان پہنچاتے، دین کا مذاق بناتے، یہ لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا انکار کرتے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ وہ یقین والا دن آ گیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی وہ لوگ جو دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور جو دین کی تابعداری کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی کے پیچھے ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔